السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے عارض بالحرف اور عارض بالوقف۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے، کل والے سبق کے اندر میں نے آپ کو صفات عارضہ کی 3 قسمیں بتائی تھیں۔ نمبر 1 عارض بالصفت جو ہم نے پڑھ لی ہے، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں عارض بالحرف اور عارض بالوقف۔ ٹھیک ہے، تو چلیے جانتے ہیں کہ عارض بالحرف کیا ہے اور عارض بالوقف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں نمبر 2 پر جو ہے وہ یہ ہے کہ عارض بالحرف کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عارض بالحرف فی الوصل، نمبر 2 عارضہ فی الوصل فی کلمہ، اس کے بعد نمبر 3 عارضہ فی الوصل فی کلمتین۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ اب یہاں پر دیکھیں عارض بالحرف فی الوصل کی کیا تعریف ہے، یعنی وہ صفات جو کسی حرف کے ملنے سے پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں جیسے اظہار ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے، ادغام ہے، تو یہ ایسی صفات ہیں جو حرفوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اظہار کی جو مثال ہے وہ ہے عذاب علیم۔ عذاب، یہ غنہ ہے، عذاب علیم، یہاں پر میں نے اظہار کیا۔ اگر میں با کے اوپر رک جاؤں عذاب، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں جب حرف کو ملائیں گے پھر اظہار ہوگا، اگر حرف کو نہیں ملائیں گے تو پھر اظہار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ عارضی صفت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر اقلاب ہے۔ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا۔ ٹھیک ہے، اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جاتی ہے تو ہم اس کو من بعدی سے میم بعدی کر کے پڑھتے ہیں، یعنی میم لے آتے ہیں چھوٹا سا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اقلاب یعنی بدلنا۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر میں من پر وقف کر دیتا ہوں تو یہ اقلاب نہیں ہوگا، جیسے من، ٹھیک ہے، من نون کی آواز آ رہی ہے، اگر ملا کے پڑھوں گا من بعدی، ٹھیک ہے، تو یہ اقلاب حرف کے ملنے سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عارض بالحرف فی الوصل، یعنی کیا ہے؟ حرفوں کے ملنے سے پیدا ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں من کان، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اخفاء ہے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر 15 حروف جو اخفاء والے ہیں اگر وہ آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخفاء ہوتا ہے، ہم ناک کے اندر آواز کو چھپاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے من کان، ٹھیک ہے، من تاب، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اخفاء ہے۔ اگر میں نون کے اوپر رک جاؤں، حرف کو نہ ملاؤں، جیسے من من من، یہاں پر اخفاء نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، من رک گیا تو اخفاء ختم ہو گیا، تو یہ حرف کے ملنے سے پیدا ہو رہی ہے، یہ صفت عارضی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جو آخری ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک حرف دوسرے کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے من، جیسے من نار سے من نار، ٹھیک ہے، میوں والی یوں سے میوں والی یوں، ٹھیک ہے، من لدنہ سے من لدنہ، یہ کیا ہے؟ ادغام ہے۔ ایک ادغام بلا غنہ ہوتا ہے اور ایک ادغام مع غنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک غنہ کے بغیر ہوتا ہے، جیسے من لدنہ، اگر لام اور را آ جاتے ہیں، من ربک سے من ربک، من لدنہ سے من لدنہ۔ اب اگر دیکھیں میں یہاں پر رک جاؤں من کے اوپر تو آگے پھر کیا ہے؟ ادغام نہیں ہوگا، من لدنہ، من ربک، ملا کے من لدنہ من ربک، نون ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ادغام ہے، ایک حرف دوسرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عارض بالحرف فی الوصل ہے، یعنی عارض بالحرف فی الوصل یعنی وہ صفات جو کسی حرف کے ملنے سے پیدا ہو۔ تو یہ اظہار، اقلاب، اخفاء، ادغام، تو یہ حرفوں کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیں عارض بالحرف کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ عارضہ فی الوصل فی کلمہ، صفت جو کلمہ میں ہو، وصل کے ساتھ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، جو کلمہ کے اندر ہو، ٹھیک ہے، حرف کے اندر نہ ہو، کلمے کے اندر ہو اور وصل کے ساتھ پڑھی جائے، جیسے جاء، ٹھیک ہے، اسی طرح والسماء، آگے حمزہ ہوگا تو مد ہوگی، اگر حمزہ نہیں ہوگا تو پھر مد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے،
تو اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 پر کیا ہے، نمبر 3 ہے عارضہ فی الوصل فی کلمتین، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسی صفت ہے جو دو کلموں کے درمیان میں ہو، ٹھیک ہے، جب دو کلمے ملیں گے پھر یہ صفات ادا ہوگی. جیسے کیا ہے، قالوا آمنا، اب میں قالو پہ وقف کر دوں تو پھر قالو مد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں بما انزل، بما انزل، اگر بما پہ رک جاؤں گا پھر مد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. عارض بالحرف 3 قسمیں، ٹھیک ہے. ایک وہ جو کسی حرف کے ملنے سے پیدا ہو، نمبر 2 وہ صفت جو کلمہ میں ہو اور وصل کے ساتھ یعنی ملا کر پڑھی جائے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی صفت ہے کہ جب کیا ہے دو کلمے آپس میں ملیں گے تو وہ ادا ہوگی. جیسے مد منفصل ہے اور اوپر والی جو ہے وہ مد متصل ہے، اور اوپر جو ہے اظہار اقلاب اخفاء کے قاعدے قانون ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے عارض بالحرف کی تعریف، جس کے اندر میں نے آپ کو 3 قسمیں بتائی ہیں: عارض بالحرف فی الوصل، عارضہ فی الوصل فی کلمہ، اور عارضہ فی الوصل فی کلمتین، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو ہماری تیسری قسم ہے وہ ہے عارض بالوقف. صفات عارضہ کی 3 قسمیں تھیں. نمبر 1 عارض بالصفت، عارض بالحرف، عارض بالوقف. اب عارض بالوقف کی کیا تعریف ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی وہ صفات جو صرف ٹھہرنے کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے وقف بالاسکان ہے، وقف بالابدال ہے، وقف بالاشمام ہے، وقف بالروم ہے، وقف بالاثبات ہے، وقف بالحذف ہے، اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں جیسے الحمدللہ رب العالمین، زبر ہے. اب یہاں پر میں عارضی وقف کروں گا، الحمدللہ رب العالمین، زبر غائب ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ وقف بالاسکان ہے، ٹھیک ہے. وقف کی حالت میں یہ کیا ہے؟ عارض بالوقف، یہ عارضی وقف ہے. اگر میں نہیں رکوں گا تو پھر یہ پڑھی جائے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ رب العالمین، ختم. الرحمن الرحیم، زیر ہے، عارضی وقف ہے، زیر ختم، ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، عارضی وقف ہے، اس کو کہتے ہیں عارض بالوقف. یہ صفات عارضہ کی تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں جیسے وقف بالاسکان کی میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ 2 پیش میں بھی ہوتا ہے، عذاب علیم، علیم 2 پیش ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. یومئذ سے یومئذ، ٹھیک ہے، 2 زیر ختم ہو گئی. تو یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے وقف بالاسکان. اس کے بعد آپ دیکھیں افواجن سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ افواج، 2 زبر کو ختم کر دیتے ہیں، الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال یعنی بدلنا. اس کے بعد آپ دیکھیں البینہ، ٹھیک ہے. البینہ جو ہوتا ہے بینۃ، الملائکۃ، آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الملائکہ، ہاں کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، البینۃ سے بینہ، ٹھیک ہے. تو یہ ہا کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بدلنا، وقف بالابدال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی صفات ہیں؟ عارض بالوقف، یہ صفات عارضہ ہیں، ٹھیک ہے، وقف کے اندر ہوتی ہیں. وقف بالاشمام ہو گیا، ہونٹوں سے اشارہ کرنا، وقف بالروم ہو گیا، وقف بالاثبات ہو گیا، وقف بالحذف ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. یہ صفات عارضہ کی 3 قسمیں ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ صفات عارضہ کی قسمیں جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے. ان کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو صفات عارضہ کی 3 قسموں کی وضاحت کی ہے. عارض بالصفت کل ہم نے پڑھ لی تھی، عارض بالحرف آج ہم نے پڑھی ہے، اور عارض بالوقف آخر میں نے آپ کو بتائی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.